ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام سوالی کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین ایک طرف فوجی جوانوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے, شہادتیں دی جا رہی ہیں, ملک و قوم کی خاطر فوج قربانی دے رہی ہے, اور دوسری طرف اسی فوج کو ہم غدار غدار اور غدار کہہ رہے ہیں. کس کے کہنے پہ؟ ان بھارتی ایجنڈوں کے کہنے پہ. وہ وقت دور نہیں جب لوگ یہ کہہ رہے ہیں اب کہ ان سیاستدانوں کی حماقتوں کی بنیاد پر بہت جلد بہت سخت مارشل لا آ جائے گا, کیونکہ ملک اور قوم کو بچانا ہے. دوسری طرف انہی سیاستدانوں کی حماقتوں کی بنیاد پر عوام روٹی, کپڑا, مکان, صحت, تعلیم سے تباہ حال ہے. نہ گیس ہے, نہ بجلی ہے, خودکشیاں ہی خودکشیاں ہیں, ناانصافیاں ہیں. ایک طرف انارکی چلی آ رہی ہے بہت جلد, اور اس انارکی سے کوئی نہیں بچے گا اگر وہ آتی ہے. تیسری طرف ہم گونج سن رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, انقلاب لانا چاہتے ہیں. ہم پوچھتے ہیں, آج ہمارے پاس گیسٹ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, کہ ایک طرف ماشاء اللہ کے حالات نظر آ رہے ہیں ان سیاستدانوں کی حماقتوں سے, دوسری طرف انارکی ہمیں نظر آ رہی ہے, اور تیسری طرف اس ملک کو بچانے کے لیے آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, شیخ الاسلام, قائد پاکستان عوامی تحریک. آپ کا شکریہ, آپ نے جوائن کیا. سر میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر دانش صاحب, آپ کے سوال کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, اور ایک بڑے بھیانک مستقبل کی طرف موجودہ حکمران اپنی کرپشن, نااہلیت اور آمرانہ رویوں کی وجہ سے اس قوم کو لے جا رہے ہیں. جو باتیں آپ نے ابتدائیہ میں کہیں, انہیں کوئی بھی ذی شعور پاکستانی ٹوٹلی رول آؤٹ نہیں کر سکتا, مگر ایک بات طے ہے, ہمیں اس ملک کو ماشاء اللہ سے بھی بہر صورت بچانا ہے. ماشاء اللہ ملکی مسائل کا حل نہیں ہے, نہ کبھی پہلے تھا. جہاں ماشاء اللہ سے بچانا ہے وہاں اس ملک کو جمہوریت کے نام پر لوٹ کھسوٹ, کرپشن اور تباہی و بربادی سے بھی بچانا ہے. اور یہ بات کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں کہ جب بھی اس ملک میں مارشل لا آیا یا ملٹری رول آیا ہے, وہ نام نہاد سیاسی لیڈرز کی ناکامی اور نااہلیت اور حد سے بڑھ جانے والی کرپشن کی وجہ سے آیا ہے. فوجی حکمران, فوجی لیڈروں کو اور ملٹری کو بیٹھے بٹھائے از خود ملک کے سول افیئرز پہ قبضہ کرنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا, کیونکہ کبھی بھی ملٹری رول ڈیولپ کرنے یا اسٹیبلش کرنے سے آرمی کی عزت افزائی نہیں ہوئی, ان کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا, کمی ہوتی ہے. وہ متنازع بنتے ہیں, لہذا وہ اس بات کا بنیادی طور پر شوق نہیں رکھتے. مگر سیاسی حکمران جب انتہا کر دیں اور وہ یہ دیکھیں کہ ملک کوڑیوں کے پاؤں لٹ رہا ہے, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, قتل و غارت گری, تباہی, بربادی, لوٹ مار, کرپشن, بے روزگاری اور لوگوں کے حقوق کی عدم دستیابی, جان و مال کے تحفظ میں ناکامی, بیڈ گورننس, رول آف لا کا خاتمہ, اقربا پروری, جب یہ چیزیں انتہا پر چلی جائیں اور پورا ملک
ایٹ سٹیک ہو اور اس کا وجود خطرے میں چلا جائے تو پھر ان کی یہ نااہلیت خود بخود ان کو دعوت دیتی ہے. ابھی آج میں آپ سے بات ایک اسپیشل موضوع پہ کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کے سوال کے حوالے سے میں آپ کو ایک چھوٹا سا خاکہ میں اسپیشل پہ آنے سے پہلے حسن نثار کا ایک جملہ بھی یہاں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. میں اس سے پہلے میں ایک نقشہ دینا چاہتا ہوں ڈاکٹر دانی صاحب آپ کے سوال کے ضمن میں. اب آپ اندازہ کیجئے 19 جنوری کو بنو میں دھماکہ ہو گیا ہے, یعنی یہ کل ہی کی بات ہے, آج ہی کی بات ہے, اور سیکیورٹی فورسز کے 22 اہلکار شہید ہو گئے ہیں, 38 زخمی ہوئے ہیں. ایکسپریس نیوز کے انتہائی جانفشانی کرنے والے کارکن صحافیوں پر دہشت گردی کا حملہ ہوا ہے, وہ شہید ہو گئے ہیں اور میڈیا کا منہ بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پشاور میں تبلیغی مرکز پہ حملہ ہو گیا ہے, کئی لوگ شہید اور بے شمار لوگ زخمی ہوئے ہیں. ان کی نہ کسی سے دشمنی, نہ سیاسی, نہ مذہبی, نہ کسی سے کوئی جھگڑا. راجن پور میں حال ہی میں 17 فروری کو پرسوں دھماکہ ہوا دہشت گردی کا, 7 ہلاک ہوئے ہیں, 60 زخمی ہو گئے ہیں. اور پھر اندازہ کیجئے کہ وزیر اعظم صاحب کے مشیر امیر مقام وہ بم کے حملے میں شہید ہو گئے ہیں. سی آئی ڈی کا ایک نہایت جرأت مند جانباز افسر چودھری اسلم شہید ہو گیا کراچی میں. اور یہ جو مذاکرات کا ڈھونگ رچایا گیا ہے, مولانا سمیع الحق صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی ہے, انہی کی جماعت سے تعلق رکھنے والے ذمہ داران اور دیگر وہ لوگ جو آگاہ ہیں طالبان کے معاملات سے, وہ پاکستان کے ٹی وی چینلز پر بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سمیع الحق کا ٹیلی فون تک وزیر اعظم صاحب اٹھانے کو تیار نہیں, مذاکرات کیا ہونے. ان حالات میں جب آپ ٹوٹلی غیر سنجیدہ ہو اور امن آپ کی ترجیحات میں ہی نہ ہو, لوگوں کی جان, مال اور عزت و آبرو کا تحفظ سرے سے دور دور تک آپ کی پرائورٹیز میں شامل ہی نہ ہو, مہنگائی, بے روزگاری, بدامنی, لا اینڈ آرڈر, ان سچویشنز پہ کنٹرول کرنا یہ آپ کے خواب و خیال میں ہی نہ ہو, ترجیحات میں ہی نہ ہو, اور ایک لوٹ مار کا بازار گرم ہو, جو چاہے یہاں کر دے, کسی پر کوئی گرفت کرنے والا نہ رہے, تو بتائیے یہ ملک پھر انارکی, بدامنی, تباہی اور الٹیمیٹلی جو بات آپ کہہ رہے ہیں جس کے حق میں میں نہیں ہوں اس طرف یہ دھکیلنا نہیں ہے تو اور کیا ہے. میں نے 11 مئی کے الیکشن سے پہلے اور جنوری 2013 کے لانگ مارچ میں اور 23 دسمبر 2012 کے مینار پاکستان کے جلسے میں کیٹیگوریکلی قوم کو کہہ دیا تھا کہ یہ لوگ یہ ایک ہی اشرافیہ, ایک ہی طبقہ نااہل ہیں, ان کا سکل لوٹ مار ہے. یہ تجارت اور سیاست کو اکٹھا کریں گے تو پورا ملک لوٹ سیل پہ لگ جائے گا, پورا ملک کلیئرنس سیل پہ لگ جائے گا. اور ڈاکٹر دانی صاحب, باہر کے ملکوں میں جب کوئی بڑا سٹور بند ہونے لگتا ہے نا تو اس کو کلوزنگ سیل کہتے ہیں. یہ لوٹ سیل کلیئرنس سیل سے بہت آگے ہوتی ہے. کلوزنگ سیل کہ اسٹیٹ کے سٹور بند ہو رہا ہے, لے جاؤ سستے کوڑی کے پاؤ. اس طرح لگ رہا ہے جیسے یہ ملک کے لیے کلوزنگ سیل لگانے والے ہیں اور سب کچھ لوٹ مار کر کے پھر بھاگنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے. ایسے حالات میں عوام کہاں جائیں, ادارے کیا کریں؟ قانون کی کوئی پاسداری نہیں, سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پاؤں تلے روندا جا رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی تھی 22 جولائی 2013, اسی پچھلے سال 22 جولائی 2013 سپریم کورٹ آف پاکستان کی ججمنٹ تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ ملک کے جو بڑے بڑے 55 ادارے ہیں, 58 ادارے 58, ان اداروں کے سربراہان کی تقرری میرٹس پہ ہونی چاہیے, ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ہونی چاہیے, دوستوں, یاروں اور فیملی کے لوگوں میں بندر بانٹ نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرڈر دیا اور ایک اعلیٰ اختیاراتی کمیشن قائم کیا, 3 رکنی. اور وہ جو کمیشن قائم کرنے کا آرڈر تھا 22 جولائی 2013 کا, وہ اب جا کر نومبر میں کم و بیش انہوں نے بنایا تھا.
नवंबर 2013 में वो कमीशन कायम होकर उसने चार्ज लिया। अभी उस कमीशन को चार्ज लिए 3 महीने नहीं गुजरे, 2 महीने हुए हैं, जिसकी जिम्मेदारी थी कि मुल्क के 58 सबसे बड़े इदारों की सरबराह वो कमीशन मैरिट्स पर तकर्री करेगा। आपके वजीर आजम साहब ने उनमें से चोटी के 35 इदारों के सरबराहों की तकर्री का इख्तियार वापस ले लिया है, अपने नालायक वजीरों को दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को पांव के नीचे, जूते के नीचे रौंद दिया है। कोई है इदारा इनसे पूछने वाला? कोई है इनसे गिरफ्त करने वाला? कोई है अब सुओ मोटो करने वाला? सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क में यह आलम हो कि न कानून की पासदारी हो, न सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की पासदारी हो, न रूल ऑफ लॉ हो, न आइन की पासदारी हो, न ट्रांसपेरेंसी हो, न लोगों को मालूमात तक कोई एक्सेस हो, जहां हर शख्स मारा जा रहा हो और इंसान का खून पानी की तरह अर्जा हो, न अमन की कोई कोशिश की जा रही हो, सिर्फ गैर मुल्की आकाओं को खुश करने के लिए और अपनी कुर्सी पे बाजमान रहने के लिए पूरा मुल्क तबाही के दाने पर खड़ा हो, तो क्या होगा? हम मार्शल से बचाएंगे और अवामी इनकलाब के रेले के जरिए हम इनसे लूट मार का ये सारा निजाम खत्म करेंगे और इनसे इनका कब्जा छीन कर पुरअमन तरीके से अवाम को मुंतकिल करेंगे। और ये वक्त डॉक्टर साहब अब करीब आ रहा है। डॉक्टर साहब, ये एक जो मैं सवाल पूछना चाह रहा था और वो ये है कि कितना करीब है, क्योंकि इमरान खान साहब भी जो हैं वो इस बात के लिए उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक तरफ वो सिस्टम का हिस्सा भी हैं, दूसरी तरफ वो इस मौजूदा हुकूमत को धांधली की पैदावार कहते हैं, तीसरी तरफ वो आपके इनकलाब को और आपकी तमाम बातों को सपोर्ट भी करते हैं। तो कितना दूर है ये इनकलाब? देखिए, मैं आपके सवाल का भी जवाब देता हूं, लेकिन काइंडली मैं आज निजकारी के मौजू पर मेरे दिल में ख्याल है वो सर मैं ब्रेक के बाद पूछूंगा आपसे सर, वो ब्रेक के बाद पूछूंगा सर मैं आपसे। ठीक है, अब कितना दूर है कितना नजदीक है, इसके जवाब के 2 हिस्से हैं। आपने इमरान खान साहब की बात की, मैं उनका एहतराम करता हूं और उनके लिए गुड विशेस रखता हूं, मगर याद रख लें कि 2 कश्तियों में सवारी मुमकिन नहीं है। या आप इस निजाम को अगर धांधली की पैदावार, इंतखाबात को सरासर धांधली समझते हैं और टोटली अनफेयर समझते हैं, तो फिर इसको ठुकरा कर बाहर निकलना होगा, फिर आप इसको रद्द करना होगा। इस इस्तेसाली निजाम के खिलाफ जंग लड़नी होगी, अवाम की तरफ होना होगा। देखिए, ये 2 गिरोह हैं इस वक्त। 18 करोड़ अवाम मजलूमों की पार्टी हो गई, मजलूमों का तबका है, वो महरूम हैं, वो मकतूल हैं, वो बेरोजगार हैं, वो बदअमनी का शिकार हैं, परेशान हाल हैं, एक एक लुकमे को तरसने वाले हैं, अदल और इंसाफ से महरूम है। ये महरूमों का तबका है 18 करोड़ अवाम। और चंद 100 घराने जो इंतखाब की जुर्लू के जरिए मुंतखब होने का स्किल और फन जानते हैं, वो जानते हैं इलेक्शन किस तरह लड़ना, किस तरह जीतना, किस तरह रिग करना और किस तरह इलेक्शन को के जरिए जीतकर दोबारा इख्तिदार की कुर्सी पर आना। ये उनका फन है। जैसे नाच गाने वालों का फन है, डांसर का फन है, सिंगर का फन है, इस तरह गोल्ड स्मिथ का फन है, इस तरह लॉयर का फन है, हर एक का एक फन है। इन सियासतदानों का पाकिस्तान में बदकिस्मती से फन है लूट मार। हराम के करोड़ों अरबों पैसे 5 साल 4 साल में कमाते हैं, उसका एक हिस्सा अगले इलेक्शन पे लगाते हैं। थाने खरीदते हैं, थानेदार खरीदता है, बिरादरियां खरीदते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, शराफत को पामाल करते हैं और डीसी से लेकर एसपी, पुलिस, पटवारी सब कुछ अपनी मर्जी से लगवाते हैं। दान दौड़ धांधली के स्किल के जरिए ये हमेशा जीत कर आते हैं और 100 साल भी यही जीत कर आएंगे। किसी गरीब और सफेद पोश का बच्चा इकोनॉमिस्ट हो, एग्रीकल्चरिस्ट हो, पीएचडी हो, आईटी स्पेशलिस्ट हो, लॉयर हो, जितनी तालीम हासिल कर ले, जितना काबिल बन जाए, जिसके पास 10-20 करोड़ हराम के पैसे नहीं और लुटेरों के साथ गठजोड़ नहीं, वो अगले 100 साल में भी कभी एमएनए इलेक्ट होकर नहीं आ सकता। लिहाजा जो लोग तब्दीली चाहते हैं उन्हें एक फैसला करना होगा, दुरंगी छोड़कर यकरंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। या लुटेरों के निजाम का हिस्सा रहें या उन्हें लात मारकर अवाम के साथ खड़े हो जाएं। अगर इमरान खान साहब आज फैसला कर दें
اور وہ یہ سچا سمجھتے ہیں کہ یہ داندلی کا الیکشن ہے، انفیئر ہے، ٹوٹلی انفیئر ہے، اور یہ انفیئرنس آگے بھی ہوگی. ان کو لات مار دیں تو میرے انقلاب کا اعلان میں دور کرنے کی بجائے ڈیٹ بہت جلد اعلان کرنے کو تیار ہوں. 1/1 اور 2/11 میرے ساتھ آ جائیں کلیئرٹی آف مائنڈ کے ساتھ. اگر ہر روز یہ کہتے ہیں کہ یہ داندلی ہے اور جو کچھ میں نے کہا تھا سچ کہا تھا، تو پھر اس داندلی میں بیٹھے کیوں ہیں؟ رد کر دیں، ٹھوکر ماریں ان کو. اس نظام نے خان صاحب آپ کو کچھ نہیں دینا، غریبوں کو کچھ نہیں دینا، جوان نسل کو کچھ نہیں دینا. یہ لوگ لوٹتے رہیں گے، کھاتے رہیں گے، اور پورا ملک بکنے والا ہے. پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم نام تبدیلی کر لیں اور بیٹھیں بددیانت اور خائن کرپٹ لوگوں کے نظام کا حصہ بن کر. اگر وہ ٹھوکر مار کے نکل آئیں باہر تو انقلاب بہت جلد آپ کو لا کے دیتے ہیں کہ پھر 2 قوتیں ہم نکلیں گی، عوام اور نکلیں گے، اور چند مہینوں میں اس ملک کے عوام کو انقلاب دینے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے سر، اگر وہ اسی نظام کا حصہ رہیں اور تنہا میں نے جنگ لڑنی ہے عوام کے ساتھ، تو آف کورس پھر کچھ وقت اور لگے گا. ٹھیک ہے سر، میں امید کرتا ہوں کہ خان صاحب اس کے لیے میری ریکویسٹ ہے کہ جلد فیصلہ کریں، یا اس کشتی میں حصہ پاؤں رکھ کے بیٹھیں یا دوسری کشتی میں آئیں. 2 کشتیوں میں چل کے تبدیلی ملک میں نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی بات کہہ دی ہے کہ اگر عمران خان صاحب جو خود بھی اس نظام کی تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اس ملک میں کرپشن اور جس طرح کے ماحول ہے اور جس قسم کا نظام ہے اس میں انقلاب کی بات کرتے ہیں، عوام کو طاقت دینے کی بات کرتے ہیں، ملک کو اوپر لانے کی بات کرتے ہیں، اور طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اس 2 کشتی سے نکل کر یعنی اس نظام کو لات مار کر آتے ہیں اور عوام کو حقیقی طاقت دینے کے لیے نکلتے ہیں، تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ پھر یہ انقلاب عمران خان صاحب اور ڈاکٹر طاہر القادری مل کر عوامی طاقت سے صرف چند مہینوں میں پاکستان کو دی جا سکتی ہے. اب یہ بہت بڑی بات ڈاکٹر طاہر القادری نے کہی ہے. اب بال عمران خان صاحب کے کورٹ میں ہے کہ اگر واقعی وہ انقلاب چاہتے ہیں، اس ملک کو نکالنا چاہتے ہیں، اس کرپٹ سسٹم سے نکلنا چاہتے ہیں، اس دھاندلی والی جس طرح کی حکومت اور الیکشن کمیشن ہے اس سے اس ملک کو اور عوام کو بچانا چاہتے ہیں، تو اب وہ فیصلہ کریں. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر قادری صاحب ہیں. کچھ ٹیکس بھی ہیں کہ کچھ جگہوں پر کیبل جو ہے وہ بند کر دیے گئے ہیں. بہرحال میسیج ہے اس کو ہم نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں ایک اور بہت اہم کام ہونے جا رہا ہے، اور وہ ہے کیونکہ معاشی طور پر تو ہم بہت تباہ ہو چکے ہیں اور قرضے لے کر بیرونی دنیا سے اور اپنے بینکوں سے ہم حکومت چلا رہے ہیں، اور ریزرو بہت خراب حالات میں، یعنی معاشی تباہی کی طرف ہم بڑھ چکے ہیں، اور ڈالر جو ہے وہ 107 سے مزید تجاوز کر رہا ہے. تیسری طرف ہم نجکاری کر رہے ہیں ان اہم اداروں کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شفافیت ہوگی ان سے، اور کیا بین الاقوامی طور پر بھی اس قسم کی نجکاری ہوتی ہے؟ کس طرح سے ہوتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ ڈاکٹر دانش صاحب، یہ سچ بات ہے کہ میں بھی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ آج اس کو مجھ سے ڈسکس کریں. آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موضوع کو شامل کر لیا اپنے آج کی ٹاک میں، اور اس پر اجازت دیں 2-3 حصے اس گفتگو کے بنیں گے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو اس وقت رولنگ جنتا ہے، یہ ان کا تیسرا فیز ہے نجکاری کا. پہلا فیز انہوں نے نجکاری پرائیویٹائزیشن کی 1991 اور 93 کے درمیان. جب برسر اقتدار آئے تو فوری طور پہ ان کی نگاہ اقتدار پہ آتے ہی قومی اثاثوں کے بیچنے اور خریدنے پر ہوتی ہے. بیچتے یہ حکمران بن کر ہیں اور سیاستدان بن کر ہیں، اور انڈائریکٹلی خود خریدتے ہیں تاجر اور کاروباری بن کر. فرنٹ مین اور ہوتے ہیں. 40 اسٹیٹ انٹرپرائزز کو بیچا گیا، جس میں مسلم کمرشل بینک بھی شامل تھا، سیمنٹ فیکٹریز بھی تھیں، آئل ریفائنریز بھی تھیں، اور میجر سٹیل انڈسٹریز تھی، کیمیکل پلانٹس تھے.
ان میں 10 یونٹ ڈاکٹر دانی صاحب ایسے تھے جو 1991 سے 93 میں انہوں نے بیچے، جو نفع کما کے دے رہے تھے، وہ لاس میں نہیں تھے. میں ان ریکارڈ بات قوم کے نالج کے لیے لا رہا ہوں، مگر وہ بھی بیچے اور صرف اپنی فیملی کے لوگ اور اپنے قریبی دوستوں یاروں کو بیچے. ٹوٹلی غیر شفاف اور کرپشن بیسڈ پرائیویٹائزیشن تھی. پھر دوسرا فیز آیا ان کا 1997-99 میں، جب دوبارہ برس اقتدار آئے. پھر 1 درجن کے قریب 12 کے قریب سٹیٹ قومی اثاثے بیچے، اور وہ بھی اپنے فیملی ممبرز کو، اپنے دوستوں کو اور سیاسی پارٹنرز کو، پولیٹیکل پارٹنرز کو بیچے. ایسی اندھیر نگری دنیا میں کہیں نہیں ہوتی. میں اس طرف آؤں گا، ایک کمپیریٹیو سٹڈی کرواؤں گا آج قوم کو آپ کی وساطت سے. تیسرا فیز آیا، اب اقتدار میں آئے سپٹمبر 2013 میں انہوں نے اناؤنس کر دیا، اور اب یہ بہت بڑے جو بچ گئے قومی اثاثے بیچ رہے ہیں، جن میں پاک سٹیل بھی بیچ رہے ہیں، PIA بک رہا ہے، ریلویز بک رہے ہیں، آئل اینڈ گیس انڈسٹری بیچ رہے ہیں، پیٹرو کیمیکل یونٹس بیچ رہے ہیں، نیشنل ریسورس یونٹس کو بیچا جا رہا ہے، انجینئرنگ یونٹس بیچ رہے ہیں، ٹیلی کام انڈسٹری بیچ رہے ہیں، فرٹیلائزر فرمز بیچ رہے ہیں، آٹو موبائل یونٹس بیچ رہے ہیں، اسٹریٹجک انفراسٹرکچر یعنی سڑکیں اور ہائی ویز بھی بیچ رہے ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تعلیمی ادارے بیچ رہے ہیں، ٹیچنگ ہاسپٹلز ہسپتالوں کو بیچا جا رہا ہے، اور کئی ایسی کارپوریشن ہیں جو اس وقت بھی نفع دے رہی ہیں، وہ پروفٹ میکنگ کارپوریشنز کو بھی بیچ رہے ہیں، چھوٹے بینکنگ سیکٹرز بک رہے ہیں، پاور سٹیشن بیچ رہے ہیں، ٹورزم بیچی جا رہی ہے، بلڈنگ اور کنسٹرکشن کمپنیز کو بیچ رہے ہیں، الیکٹریکل اور میکینیکل انڈسٹری کو بیچ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اب اس فیز کے بعد پاکستان کا ریاست کے ہاتھ میں کچھ نہیں بچے گا، سب ملک بک رہا ہے. ملک کے سارے اثاثے اب کلیئرنس اور کلوزنگ سیل پر ہیں. اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. بدقسمتی ہے کہ ٹی وی چینلز پر ساری معلومات عوام کو فراہم کرنا، ذرہ ذرہ کی معلومات، یہ ذمہ داری تھی حکمرانوں کی. اگر ان کی نیت میں فطور نہ ہوتا، کرپشن ان کا پلان نہ ہوتا، شفاف طریقے سے نجکاری ہوتی، اور نجکاری کا مطلب ملک کو ترقی دینا ہوتا، اداروں کو پروفیٹیئرنگ بنانا اور اس کے ورکرز کو اور عوام کو خوشحال کرنا ہوتا، تو پھر ہر چیز اس کی ہر چھوٹی بڑی پاکستان کے 50 ٹی وی چینل ہیں ان کے اوپر لے آتے، عوام کو ایکسیس دیتے. مگر ایسا نہیں ہوا. اب دیکھیے کر کیا رہے ہیں. پہلے تو اس کے لیے انہوں نے نجکاری کمیشن بنایا ہے، ایک بورڈ بنایا ہے پرائیویٹائزیشن کا. میں اس کا انالیسس کروں گا کہ وہ بورڈ کیا ہے. ایک خفیہ طریقے سے اہل لوگوں کو رد کر کے وزیر اعظم صاحب نے اپنے دوستوں، یاروں، بزنس پارٹنرز اور پولیٹیکل مسلم لیگ نون کی پارٹی کے لوگوں پر مشتمل، اپنے لوگوں پر مشتمل، جن میں ان کے ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں جو الیکشن میں، مئی کے الیکشن میں، ان پر مشتمل ایک خفیہ بورڈ بنا دیا ہے تاکہ رات کے اندھیرے میں ڈاکہ زنی ہو جائے، کوئی نہ جانے نہ دیکھے نہ پوچھے. اب اس کے جو چیئرمین بنائے گئے ہیں ان کا نام بتایا گیا محمد زبیر. اب یہ بھی سن لیں، پوری قوم کو آپ کے پروگرام کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں کہ ان کا پورا نام ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا. ان کا پورا نام ہے محمد زبیر عمر، اور وہ اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ زبیر عمر صاحب جو ہیں وہ جنرل غلام عمر ریٹائرڈ جو تھے، جنرل یحییٰ کی کونسل کے ممبر، ان کے صاحبزادے ہیں، اور پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں اسد عمر صاحب MNA، ان کے بھائی ہیں. اور عمر کا لفظ ہٹا دیا ہے نام سے اس لیے کہ وہ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی، ان کی مینیفیسٹو کمیٹی کے چیئرمین ہیں. نون لیگ کی مینیفیسٹو منشور بنانے والی کمیٹی کے چیئرمین ہیں، کور ممبر ہیں نون لیگ کے پولیٹیکل. ان کو بنا دیا اس کا چیئرمین، اور وہ پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی دوست ہیں. اب پورے ملک کے اتنے بڑے قومی اثاثے، PIA، اسٹیل انڈسٹری، ٹیلی کام سے لے کر بینکوں تک سارا کچھ بیچا جا رہا ہے. اس کے چیئرمین لگانے کا کچھ میرٹ ہونا چاہیے، کچھ اصول ہونا چاہیے. اب ان کی میں آپ کو کوالیفیکیشن بتاتا ہوں. مجھے ان کی ذات سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے،
ممکن ہے اچھے آدمی ہوں، میں ایکسپیرینس اور اہلیت کی بات کر رہا ہوں، میں پھر دہراتے ہوں اچھے آدمی ہوں گے، مجھے کوئی گلہ نہیں ہے، میرا کنسرن ہے بھائی یہ سارے اثاثے آپ کے خاندان کی جائیداد نہیں ہیں، آپ کو وراثت میں نہیں ملے، اس کے مالک 18 کروڑ عوام ہیں، وہ جو بھوکے مر رہے ہیں، یہ ریاست پاکستان کی ملکیت ہیں، یہ 18 کروڑ عوام کی ملکیت ہیں، آپ کی اور ہماری ملکیت ہیں، قوم کا اثاثہ بیچا جا رہا ہے، تو قوم کی ملکیت چھپا کر رات کے اندھیرے میں کیوں بیچی جائے؟ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس کو چیئرمین لگایا ہے۔ اب ان کا پورا کیریئر آپ اندازہ کر لیں، 1981 سے لے کر سن 2007 تک 26 سال کا کیریئر صرف کمپیوٹر کی ایک کمپنی کا ہے، آپ اندازہ کر لیجئے، 26 سال کا کیریئر ہے محمد زبیر عمر صاحب کا۔ ایم بی اے کے بعد یہ آئی بی ایم کمپیوٹر کی ایک کمپنی ہے، اب پہلے چند سال اس میں پڑھایا ہے، اور اس کے بعد کمپیوٹر کی آئی بی ایم کمپنی کے فائنانشل شعبے کے مختلف پوزیشن پہ رہے ہیں، یہ صرف فائنانس کے آدمی ہیں کمپیوٹر کمپنی کے اندر، پوری لائف 26 سال میں کسی اور کمپنی میں بھی نہیں گئے، کوئی اور بزنس نہیں کیا، ان کا کوئی ایکسپوجر کسی اور بزنس اور جاب اور شعبے کا نہیں ہے، صرف 26 سال پوری لائف ایک آئی بی ایم میں فائنانس کے شعبے میں نوکری کی ہے، اور اس میں اگر مڈل ایسٹ میں بھی رہے ہیں، افریقہ میں بھی، تو فائنانس ہی کے شعبے میں فائنانشل آفیسر چیف، پاکستان میں بھی چیف فائنانشل آفیسر، دبئی میں بھی فائنانشل آفیسر، میلان اور اٹلی میں بھی فائنانشل آپریشنز کے پر رہے ہیں، 90 سے 92 تک پھر پاکستان میں اکاؤنٹنسی اور ٹریجری میں رہے ہیں، پیرس اور فرانس میں بھی صرف ٹریجری، یعنی یہ اکاؤنٹنسی کے سبجیکٹ کے آدمی ہیں، ساری زندگی کا 1981 سے 1986 تک، میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ ان کی پوری پروفائل میرے سامنے ہے، جس کا جی چاہے یہ کمپیوٹر پہ جائے، گوگل پہ جائے، ویب سائٹ پہ جائے، چیک کر لے، اگر ایک لفظ بھی غلط ہو تو آپ مجھے مجرم گردان سکتے ہیں۔ اب ایک شخص ممکن ہے وہ بہت ہی اچھے آدمی ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں، مگر ان کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، کمپیوٹر کی فرم میں 26 سال زندگی کے صرف فائنانس کے شعبے میں جس نے گزارے ہو، آپ اسے پی آئی اے بیچنے کے اوپر لگا رہے ہیں، سٹیل مل بیچنے پہ لگا رہے ہیں، ریلوے بیچنے پہ لگا رہے ہیں، پورے ملک کو بیچنے پہ لگا رہے ہیں، انہوں نے ٹریڈ کبھی نہیں کیا، انہوں نے خرید و فروخت کے معاملات نہیں کیے، انہوں نے بزنس کبھی نہیں کیا، جاب کیا ہے، عمر پر ایک ملازمت کی ہے۔ وجہ کیا؟ کہ مسلم لیگ نون کی کور کمیٹی کے ان کے مینیفیسٹو کے آدمی ان کے ذاتی یار ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا آدمی سنیے جو دوسرا ممبر ہے، اب انہی کے ایک بھائی، ایک عجیب، قوم کب تک سوتی رہے گی، قوم کب فیصلہ کرے گی باہر نکلنے کا انقلاب کے لیے، کچھ نہیں بچے گا، جب سب کچھ لٹ جائے گا پھر آواز آئے گی اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس کھیت کا کچھ نہیں بچنا۔ حد یہ ہے کہ ادھر ان کو چیئرمین بنایا ہے زبیر عمر صاحب کو، اور انہی کے ایک بھائی ہیں منیر کمال، ان کو نیشنل بینک آف پاکستان کا چیئرمین بنا دیا ہے، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا، چونکہ وہ پیسہ ہے نیشنل بینک آف پاکستان میں، اور پھر وہ کسب بینک کے بھی ڈائریکٹرز میں سے ہیں، چونکہ بینکوں سے پیسہ لینا ہے، اور ان کی پارٹی کے آدمی ہیں، کئی عہدے ان کے پاس ہیں، تو یہ جو منیر کمال صاحب ہیں ان کو نیشنل بینک آف پاکستان کا چیئرمین بنا دیا ہے، اور وہ اگلے صدر بننے کے امیدوار بھی ہیں۔ ذرا دیکھیے، ایک ہی فیملی، دو بھائی، ایک کو ایک کا ہیڈ بنا دیا، ایک کو نیشنل بینک آف پاکستان کا ہیڈ بنا دیا۔ اس کے بعد پھر یہ جو نجکاری کمیشن ہے، اس کا اگلا ایک ممبر لے دیتے ہیں، بورڈ بنایا، خفیہ بورڈ، ٹی وی پہ اناؤنس کیوں نہیں کرتے؟ ان کے نام ٹی وی پہ لائیں، پیدائش سے آج تک ان کی کوالیفیکیشنز ٹی وی پہ لائیں، ان کے ایکسپیرینس ٹی وی پہ لائیں، ان کے تمام کریڈینشل سے قوم کو آگاہ کریں، ڈیبیٹ کروائیں، اور طے کریں وہ اس کام کے اہل ہیں یہ نہیں۔ پورا ملک بیچا جا رہا ہے، میں اداروں کو بھی ایڈجسٹ کر رہا ہوں، سوتے رہیں گے تو کیا بچے گا اس ملک کا؟ ملک ہے تو ہم بھی ہیں، تم بھی ہو، اگر ملک نہیں بچا تو کچھ نہیں بچے گا۔ آپ نے چند لوگوں کے ہاتھوں میں پورا ملک بیچنے اور خود خریدنے پر لگا دیا ہے۔ اگلے ممبر ڈاکٹر دانی صاحب وہ ہیں فاروق خان،
یہ پنجاب کے ایک بہت بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں, شوگر مل ان کے اندر ہیں, اور آپ کو معلوم ہے کہ شوگر ملیں حکمرانوں کی بھی ہیں, اور موجودہ پرائم منسٹر صاحب کے ذاتی لنگوٹی یار ہیں, ان کے دوست ہیں, تو وہ ممبر بھی دوست. اس کے بعد تیسرا چودھری عارف سعید, یہ بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں اور گجرات کے سروسز انڈسٹریز کے مالک ہیں. چودھری احمد مختار صاحب کے بھائی ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں ہیں, یہ نون لیگ میں ہیں, اور ان بڑے کاروباری لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے ہر پارٹی میں ایک ایک بھائی چلا جاتا ہے, ایک پیپلز پارٹی میں, ایک نون لیگ میں, ایک اب کسی اور پارٹی میں, یہ بانٹ دیتے ہیں تاکہ جس کا بھی اقتدار آئے ہماری پانچوں گھی میں رہیں. تو چودھری عارف سعید, آپ احمد مختار صاحب کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ زرداری صاحب کے یار خاص ہیں اور یہ ان کے یار خاص ہیں. تو تیسرا ممبر ان کو بنایا ہے نجکاری بورڈ کا. آپ اندازہ کر لیں کیا آنیسٹی ہوگی, کیا ٹرانسپیرنسی ہوگی, کیا شفافیت ہوگی, کیا میرٹ ہوگا, کیا عدل ہوگا. اس کے بعد چوتھا ممبر ہے ظفر اقبال سبحانی, وہ ہب پاور کمپنی کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں. ان کو اس لیے لگایا ہے کہ کوٹ ادو پاور کمپنی بھی بک رہی ہے, انہیں بیچنے خریدنے کا تجربہ ہے, پیچھے خود ہیں, نقاب کے پیچھے یہ لوگ خود ہیں یا ان کے دوست اور ان کے پارٹنر ہیں. اسلام آباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی بھی بک رہی ہے, اس لیے لگایا گیا ہے. حیدرآباد الیکٹریسٹی سپلائی کمپنی بھی بیچ رہے ہیں اور پھر خرید رہے ہیں. جامشورو پاور جنریشن لمیٹڈ بک رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے. ناردرن پاور جنریشن بک رہی ہے اور خریدی جا رہی ہے, اس لیے ان کو ایک ڈال دیا ہے اور ان کے خاص آدمی ہیں. پانچویں ارسلہ خان ہوتی ہیں, پانچویں ممبر ارسلہ خان ہوتی مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں. ان کو موجودہ وزیر اعظم صاحب نے مردان 2 سے پروونشل اسمبلی کا ٹکٹ دیا تھا اور الیکشن ہار گئے. یہ مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم پی اے کے لیے. مردان 2 PK24 ان کا سیٹ نمبر تھا, اور پھر مردان ضلع کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں نون لیگ کے. ضلع کا جنرل سیکریٹری, آپ حیثیت کا اندازہ کر لیں. ایم پی اے کا الیکشن جو ہار گیا ہے اسے پورا ملک بیچنے کے اوپر بورڈ میں گورنر بنا دیا, ڈائریکٹر بنا دیا. ذرا سطح دیکھیے کتنے نیچے گر گئے ہیں, اور کیوں نہ گرے اگر قوم گھر بیٹھے گالیاں دیتی رہے. ان کو پتا ہے یہ قوم نکلے گی نہیں, اس لیے جو کچھ ہوتا ہے ان سے, ان کے کفن بھی چرا لو اور ان کے جسم بھی زخمی کر دو. پھر اس کے بعد چھٹے ممبر ہے نصیر الدین احمد. نصیر الدین احمد بھی موجودہ وزیر اعظم صاحب کے ذاتی دوست ہیں, ان کے ساتھ ذات تعلق ہے. اب یہ کل بورڈ ہے نجکاری کمیشن کا چیئرمین سمیت, ان میں سے کسی ایک کا نام قوم نے سنا ہی کبھی نہیں ہوگا. یعنی وہ لوگ جن کا اس فیلڈ کا کسی ایک شخص کا ایکسپیرینس نہیں ہے, کہ جو شخص اس قابل ہو کہ وہ نیگوشیٹ کر سکے پوری دنیا کے خریداروں کے ساتھ. ان تمام پاک سٹیل میں, پی آئی اے میں, ریلوے میں, گیس انڈسٹری میں, پیٹرو کیمیکل میں, ان تمام بڑے شعبوں میں مذاکرات کر سکے, بارگیننگ کر سکے, پرائسز طے کر سکے, لڑ سکے. ان میں سے ایک شخص بھی ان 6 کے 6 میں انکلوڈنگ چیئرمین کسی کا ایکسپیرینس ایک دن کا نہیں ہے. یہ صرف اس لیے اپنے لوگوں کو, فیملی, قریبی, پارٹنر لوگوں کو کرپشن کو چھپانے اور کرنے کے لیے لگایا گیا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں روکوں گا. ڈاکٹر صاحب یہاں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ڈاکٹر صاحب بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. میں بین الاقوامی طور پر بھی آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا سچویشن ہوتی ہے, لیکن ناظرین اس سے پہلے ایک بریک. مزید ٹیکس ہے اور وہ ٹیکس یہ ہے کہ اور بھی جگہ کیبل بند کر دیے گئے ہیں ARY نیوز کے, اور کیوں بند کر دیے گئے ہیں, یہ ظلم کیوں کیا جا رہا ہے, ایسا نہیں کیا جانا چاہیے, آواز پہنچنی چاہیے عوام تک. ایک چھوٹے سے بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہمارے پاس صرف 4 منٹ ہے. کیا کہتے ہیں اس نجکاری کے سلسلے میں بین الاقوامی ملکوں میں بھی کس قسم کا آپ دیکھتے ہیں, کیا نظام ہوتا ہے, کیا وہاں اس قسم کی نجکاری ہوتی ہے, کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں اب اس کو مختصر کرتا ہوں. میرے پاس بہت ضروری باتیں تھیں اور میں بین الاقوامی سطح پہ جن جن ملکوں میں آج تک نجکاری ہوئی ہے اس کے نظام کا پاکستانی نجکاری کے نظام سے کمپیریزن کرنا چاہتا تھا. شاید ٹائم نہ بچے, اب 4 منٹ میں کئی چیزیں ڈراپ کرتا ہوں, کسی اگلے ٹائم پہ رکھتا ہوں. چند چیزیں بڑی ضروری سن لیں. ایک, میں یہ اعلان کر رہا ہوں
موجودہ حکمرانوں کو بھی اور جو بڈ دیں گے ان کو بھی اور جو خریدیں گے ان سب کے لیے کہ یہ قوم کا اثاثہ ہے، 18 کروڑ عوام اس کے مالک ہیں، ریاست پاکستان اس کے مالک ہیں، قائد اعظم کا دیا ہوا ملک اس کا مالک ہے، لوٹ مار نہیں ہونے دیں گے۔ اگر شفاف طریقے سے کامل دیانتداری کے ساتھ، اور میں اس کا پروسیجر بیان کرتا ہوں، سجیسٹ کرتا ہوں، اس کے ساتھ نجکاری نہ ہوئی تو سن لیں، ان قریب عوامی انقلاب آ رہا ہے، ان قریب عوامی انقلاب آ رہا ہے، ان قریب عوامی کروڑ پاکستانیوں کا انقلاب آ رہا ہے، اور عوام طاقت لے کر پرامن طریقے سے اس نجکاری کو میں کہہ رہا ہوں کینسل کر دیں گے۔ میں اس فراڈ، بددیانتی، کرپشن پر مبنی عوامی انقلاب کے بعد اس کو منسوخ کر کے پھر نیشنلائز کر دیں گے، پھر ریاست پاکستان کو واپس لوٹا دیں گے، اور بین الاقوامی شفافیت کے پیمانے کے مطابق پھر اس کی نجکاری کرائیں گے جس جس کی ضرورت ہوگی۔ لہذا خریدنے والے ہوشیار رہیں، عوامی انقلاب آنے والا ہے، اس لوٹ مار کی اندھیری ادھیر نگری نہیں ہونے دی جائے گی۔ عوامی انقلاب کے بعد میں اسے منسوخ کر دوں گا عوام کی طاقت کے ساتھ، سارے اثاثے ریاست پاکستان کو واپس دلا دیں گے، خریدنے والے سوچ کے خریدیں، بیچنے والے سوچ کے بیچیں۔ یہ آپ کی ذاتی جاگیر نہیں کہ لوٹ مار کر کے بھاگتے بنے، عوام کی ملکیت ہے، عوام ان کو دوبارہ نیشنلائز کر کے چھین لیں گے۔ ہاں، اس صورت میں نجکاری منظور ہے اور ہوگی۔ میں شرائط آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اگر ایک کنڈیشن بھی غلط ہو تو آپ مجھے بتا دیجئے۔ اب میں بین الاقوامی موازنہ اس وقت نہیں دے سکتا، نجکاری برطانیہ میں بھی ہوئی، نجکاری فرانس کی ہوئی، نجکاری جرمنی میں ہوئی، نجکاری آسٹریلیا میں ہوئی، کینیڈا میں ہوئی۔ ان تمام نجکاریوں کے کمیشنز، کس طریقے سے شفافیت کا نظام تھا، سب کچھ میرے سامنے ہے۔ میں اس بین الاقوامی شفافیت کے پیمانے پر ہم پاکستان کی شفاف نجکاری دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر نہ ہوئی تو قوم اس کو واپس لے کر خود بین الاقوامی معیار پر کرے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے لوگ اس پرائیویٹائزیشن بورڈ کو توڑا جائے، یہ یاروں، دوستوں اور رات کے اندھیرے میں رشتہ داروں اور خاص لوگوں کا بورڈ قبول نہیں ہے، بلکہ ٹیکس پیئنگ ممبر پبلک کے لیے جائیں، ٹیکس پیئنگ پارلیمنٹ کے ممبران ہوں، نیٹ اور کلین بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں، ریٹائرڈ نان کنٹروورشل ممبرز اور جوڈیشری کے ممبرز اور ٹاپ کے نان کنٹروورشل۔ پھر نمبر 2، پبلک میڈیا پہ اس کی اوپن ڈیبیٹ کی جائے۔ اب 50 چینل موجود ہیں، ٹی وی چینل، نیوز پیپر، 90 اور 97 میں نہیں تھے۔ بڈنگ مکمل ٹرانسپیرنٹ ہو، ہر ٹی وی چینل پر بڈ کا اعلان کیا جائے کہ ملک کے اندر اور باہر سے کون کون بڈ دے رہا ہے، کتنی بڈ ہے، پتہ چلے، چہروں سے پردے اٹھائیں، رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں نجکاری کریں، اور ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی ٹرانسپیرنٹ بڈنگ کو اناؤنس کیا جائے۔ ان سائڈ ٹریڈنگ نہیں ہونے دیں گے، مینیپولیشن، پوٹینشل بائر، میاں منشا جیسے گروپ پیچھے پردے کے پیچھے نہیں کھیلیں گے، رائے ونڈ نہیں کھیلے گا، مختلف ناموں سے خود خریدار، بیچنے والے خود خریدار دوسرے ناموں سے نہیں ہوں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بڈ دیں، بائر بنے، وہ 10 سال تک اپنے ٹیکس کی رپورٹس پہلے پیش کریں کہ کیا وہ ٹیکس 10 سال تک مکمل پے کرتے رہے ہیں۔ نمبر 2، کہیں وہ لون ڈیفالٹر تو نہیں ہیں، ان کے خلاف فراڈ کے کیسز تو پینڈنگ نہیں ہیں، کوئی پریویس کنوکشن تو نہیں ہے۔ یہ ٹی وی پر اناؤنس کیا جائے، ریکارڈ آئے، اور ریٹائرڈ ججوں پر مشتمل ساری اپوزیشن